آج کل شادیوں کا جو سیزن ہے وہ عروج کے اوپر ہے کہ شادیاں لوگوں کی ہو رہی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پروموٹ کس چیز کو کیا جا رہا ہے؟ نہ ہمارے کلچر کو اور نہ ہی ہمارا جو دین ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک نئی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ اس کے اندر بے حیائی، اتنا دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، استغفار ہی کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر، کیونکہ یہ جو چیز ہے ہمارا دین جو ہے وہ ہم کیا ہے۔ سب سے پہلے چلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح ہے کیا۔ بھی نکاح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، النکاح سنتی۔ نکاح انسان کس لیے کرتا ہے؟ نکاح کس لیے کرتا ہے کہ انسان کا جو آدھا دین ہے وہ اس سے مکمل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر تو دین کا نام و نشان نہیں ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر۔ میں کسی کو بھی تنقید کا، کسی ایک بندے کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہی، لیکن وہ چیز ہمارا جو کلچر ہے اس کا حصہ بنتا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بولنا تو بنتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی بولے ہی نہ جی، ہمارا جو دل کرے۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ جو دل ہمارا کرے گا ہم کریں گے اور کوئی اس کے اوپر جی بات بھی نہ کرے۔ بھئی آپ تو بہترین امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ بہترین امت بتائی گئی ہے قرآن میں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ جہاں پر برائی آپ دیکھیں وہاں پر اس کے خلاف جو ہے وہ آپ آواز اٹھائیں۔ تو یہ جس چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ صرف وہ یا تو آپ اس کو سوشل میڈیا پہ تو نہ کم از کم لے کر آئے کہ جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی تو اسی طرح کی تمنا بھی کریں گے، اسی طرح وہ اپنے اندر اپنے مائنڈ میں جو بچے ہیں آج کل کے، وہ پھر ایک ایم بنا لیں گے، ایک امیج بنا لیں گے کہ ہم نے بھی اپنی شادی پہ ایسے ہی کرنا ہے۔ بھی آپ کر ہی رہے ہیں تو کم از کم جو نکاح ہے وہ تو مسجد کے اندر کریں۔ اور کس طرح جو ہے وہ اپنی، میں تو حیران ہوئی اس بات پہ کہ اپنی بیٹی، ماں باپ بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو دلہن ہے فوٹو شوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کس طرف ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو یہ کس طرح کی محبت ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے، مرد کے اندر تو سب سے پہلی چیز ہی غیرت ہونی چاہیے۔ تو یہ کس طرح کی محبت ہے کہ وہ اپنی، یہ کیا کہ آپ اس پہ خوش ہو رہی ہیں؟ جو سسٹرز ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر خوش ہو رہی ہیں کہ جو ہمارا جو ہسبینڈ ہے، جو ہماری زندگی کے اندر آنے والا ہے، جو ابھی انٹر ہو رہا ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ وہ مجھے خوبصورت میں لگ رہی ہوں، تو وہ یہ چیز اپنے دوستوں کو، پوری دنیا کو دکھا رہا ہے۔ تو یہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے؟ کوئی آپ جو ہے وہ کوئی شو پیس ہے جو آپ نے ساروں کو اپنا آپ دکھا کر تو آپ ان سے داد لے رہے ہیں؟ تو اگر آپ اپنی زندگی، یہ تو اتنا، یعنی شادی نکاح جو ہے وہ اتنا خوبصورت بندھن ہے جس کے اندر یہ اتنا خوبصورت ریلیشن ہے، اور اس کو کیا مذاق بنا کے رکھ دیا کہ ہم نے اپنے دین کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اس سے ہم نے ہمارا آدھا دین مکمل ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ شادی کے اوپر ہی جو ہے وہ سنتیں توڑ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ کوئی اس میں کسی کو کوئی شرم و حیا نہیں۔ سب سے بڑی بات کہ پیرنٹس بھی اس کے اندر ان کے ساتھ شامل ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں جی ہمارے بچوں۔ یہ کس طرح کی خوشی ہے؟ چلیں بچے نہیں جانتے تو ماں باپ تو جانتے ہیں نا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ وہ تو کوئی ایک بندہ تو ان میں سے اٹھ کے بتائے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس کا اثر آپ کی پوری آگے کی زندگی کے اوپر ہونے والا ہے کہ تھوڑی سی خوشی کے لیے آپ اپنی آگے کی پوری لائف جو ہے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ پروموٹ کریں؟ آپ اچھی چیز بھی تو آگے لے کر جا سکتے ہیں، اپنے دین کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ کلچر میں بھی ہمارے یہ چیز نہیں ہے کہ آپ ناچ گانا جو ہے اس کو لے کر تو اب آپ آگے چلیں۔ کوئی بھی کلچر یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ بیٹیاں ناچ رہی ہیں اور کوئی شرم و حیا نہیں ہے، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کزنز بیٹھے ہوئے ہیں، اور جی ڈانس ہو رہے ہیں، سب کوئی ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، پیسے اڑائے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ فضول خرچی۔ تو جب آپ شیطان کو یہاں پر خوش کر رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح، مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اور آگے کس طرح اللہ کی مدد جو ہے وہ لے کر، پہلے ہی آپ نے پہلے سٹیپ پہ ہی آپ نے اللہ پاک کو ناراض کر دیا، تو آگے کس طرح کام چلے گا؟ آگے تو پوری نسل پروان چڑھنی ہوتی ہے۔ اصل میں تو شادی کا مقصد ہے نسل کو آگے لے کر۔ تو جب ماں باپ ہی اس طرح کے آ رہے ہیں، جو لوگوں کو صرف ابھی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے، ایک چیز بتائی جا رہی ہے اس کے اوپر، مہندی کا، اس کے بعد سب سے پہلے ڈھولکی، پھر مہندی، پھر اس کے بعد جی بارات ہو رہی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے۔ ایون جب لڑکی صبح کے ٹائم اٹھ رہی ہے تو وہ ٹاول کے اندر، استغفر اللہ، کہ ٹاول جو اس نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے، اور وہ جی آ کر تو میڈیا کے اوپر وہ بھی دکھایا جا رہا ہے جی اب اٹھ گئی ہیں۔
میں تو حیران ہوں کہ مرد یہ چیز برداشت کیسے کر رہا ہے. وہ مرد کس طرح کے ہیں جو اپنی بیویوں کو اس طرح سامنے آنے دیتے ہیں؟ تو وہاں پر غیرت کہاں؟ جب مرد تو ہوتا ہی، مرد تو نام ہی غیرت، اگر غیرت ہی مرد کے اندر سے ختم ہو جائے تو وہ تو مرد ہی نہیں. تو یہ چیز پتہ نہیں یہ پیسے کے لیے ہو رہا ہے یا اپنی صرف اور صرف آپ کی خواہشات ہیں جس کے اوپر آپ بس یہ آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ یہ چیز اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. یہ کوئی خوشی نہیں ہے، یہ تھوڑی سی وقتی خوشی کے لیے آپ جو ہے اپنی اگلی پوری زندگی اللہ کو جب ناراض کر کے آپ جو ہے وہ اس میں انٹر ہو رہے ہیں تو پھر اس کا پھر بعد میں رونے دھونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیں یہاں پر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں بعد میں اگر کسی کو اللہ نے پیسہ بہت زیادہ دے دیا، جو لوگ پیسے کے اس پہ رہتے ہیں کہ جی کب تک اللہ کی رسی جو ہے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے اپنی رسی کو دراز کر دیتا ہے. لیکن جب پکڑ آنی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آگے جو نسل ہماری چلنی ہے، آپ اس چیز کو ہی سوچیں کہ جو نسل وہ بھی پھر اسی طرح کے بچے بھی پھر اسی طرح، جب ماں باپ اس طرح کے ہیں تو بچوں نے بھی پھر اسی طرح کے ہونا ہے. پھر پتہ نہیں ہمارے معاشرہ جو ہے اس کا بننا کیا ہے، اور جو نیو جنریشن ہے اس کے اندر دین کا تو مجھے کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا.